دستے مسیحا ایپیسوڈ 3۔ ماما آپ پلیز یہاں بیٹھیں اور میری بات دھیان سے سنیں۔ حشام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ نہیں شامی پلیز، تمہاری بات پھر سن لوں گی، اس وقت مجھے قبرستان جانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ اتنی ہی زندگی لے کے آیا تھا، ہم سب نے اتنا ہی جینا ہے جتنا روز ازل کتاب میں لکھ دیا گیا۔ وہ صبح دوپہر شام جب ان کا جی چاہتا مہر علی کو ساتھ لے کے قبرستان چلی جاتی، عفان کی قبر سے لپٹ جاتی، اسے پکارتی، اتنا روتی کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ آج صبح بھی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور مہر علی بہت مشکل سے انہیں لایا تھا۔ جب سے عفان فوت ہوا تھا وہ ماما کی حالت کی وجہ سے گھر پر ہی تھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ کالج گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا اور ماما لاؤنج میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں وہاں ہی رہوں گی اس کے پاس، اندھیرے میں وہ بہت ڈرتا ہوگا۔ وہ حشام کے ہاتھ گھٹنوں سے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ حشام حیرت زدہ سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ماں پاگل ہو رہی ہے، میڈم نیلوفر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ بلکہ وہ پاگل ہے، میڈم نیلوفر کی ہنسی جیسے اس کے اعصاب کو چٹکھانے لگی۔ اس نے ماما کی طرف دیکھا جو زمین پر لٹکتا اپنے دوپٹے کا پلو اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈال رہی تھی۔ ان کی نظریں سپاٹ تھیں اور ان میں عجیب سی چمک تھی، لگتا تھا جیسے وہ اس منظر میں موجود نہ ہوں اور دور کہیں خلا میں تکتی ہوں۔ اب نارمل بچوں نے اسے بھی اب نارمل بنا دیا ہے۔ نیلوفر کا تبصرہ، نہیں میری ماما اب نارمل نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاگل ہیں، اس نے بے آواز کہا تھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میڈم نیلوفر اس کی ماما کو پھر پاگل یا اب نارمل کہیں، ان کی ممتا اور محبت کا مذاق اڑائیں۔ میں اچھی ماں نہیں ہوں، بالکل بھی اچھی ماں نہیں ہوں۔ قدم آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات دہرائی تھی۔ ہاں آپ اچھی ماں نہیں ہیں۔ حشام بھی قدم بڑھا کر ان کے قریب آیا۔ آپ کو صرف عفان اور اجو یاد تھیں، آپ نے کبھی میری طرف دیکھا نہیں، کبھی میرا خیال نہیں کیا۔ آپ واقعی اچھی ماں نہیں ہیں ماما۔ اچھی مائیں تو اپنے سارے بچوں کا ایک جیسا خیال رکھتی ہیں، ایک جیسی محبت کرتی ہیں ان سے، لیکن آپ نہیں کرتی۔ آپ کو صرف عفان کی پرواہ ہے جو منو مٹی تلے سویا ہوا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھا، ان کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ حشام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ان کے کپ کپاتے لبوں سے نکلا تھا اور وہ ساتھ ساتھ نفی میں سر بھی ہلا رہی تھی۔ نہیں شام، میں تم سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، عفان اور اجو جتنی محبت، لیکن تم۔ انہوں نے حشام کے ہاتھ تھام لیے۔ تو مجھے معاف کر دو شام، تمہارے ساتھ میں نے جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کے لیے مجھے معاف کر دو، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ میں اچھی ماں نہیں ہوں، لیکن تم تو اچھے بیٹے ہو۔ نہیں معاف کروں گا، میں نہیں ہوں میں اچھا بیٹا۔ اس نے رخ موڑا اور ہاتھ چھڑا لیے۔ وہ متذبذب سی کھڑی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ یوں ہی رخ موڑے کھڑا رہا۔ میں بہت بری ہوں، ناشکری ہوں، میں نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ عفان اور اجو کے ساتھ اس نے تمہیں بھی تو عطا کیا تھا، میں نے تمہاری پرواہ ہی نہیں کی۔ عفان اور اجو کی فکر میں مرنے لگی، ان کی دیکھ بھال کر کے، ان کا خیال کر کے میں اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہی، اور میں نے تمہارے ہونے کا شکر ادا ہی نہیں کیا تو اللہ کیسے راضی ہوتا۔ اس نے عفان کو لے لیا۔ وہ رونے لگی بلند آواز میں اور حشام کا صبر ختم ہو گیا۔ ماما، وہ تڑپ کے مڑا اور انہیں اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ حشام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نہیں، اس نے اور مضبوطی سے انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ماما میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ میری پرواہ کریں نہ کریں، لیکن مجھے آپ کی پرواہ ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے اور اجو دونوں کو۔ عفان اب اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی رضا تھی، اس کی مرضی تھی، اس نے دیا تھا، اسی نے لے لیا۔ ہم دونوں آپ کے پاس ہیں، اور اگر ہمیں بھی لے لیتا، مجھے اور اجو کو بھی۔ نہیں، انہوں نے تڑپ کر شام کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نہیں ایسا مت کہو شام، تمہارے بغیر، تم دونوں کے بغیر کیسے جیوں گی؟ مجھے اللہ کی رضا پر راضی ہونا کبھی نہیں آیا۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے شکوہ ہی کیا، ہمیشہ ناراض رہی، ہمیشہ یہ۔ ادھر دیکھیں، حشام نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے رخساروں پر بہہ آنے والے آنسو پونچھے اور بات بدلی۔ ادھر وہ اجو کو دیکھیں۔ اجو اپنے دروازے سے جھانک رہی تھی، اس کا چھوٹا سا سر مسلسل ہل رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماما، اس نے عفان کو بہت ڈھونڈا، بہت سارے دنوں تک وہ آدھی چاکلیٹ عفان کو دینے کے لیے مٹھی میں بند کر لیتی تھی، اس کے کمرے میں جا کے اسے ڈھونڈتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پردوں کے پیچھے جھانک کر،
لیکن اب اسے نہیں ڈھونڈتی، اس کے لیے چاکلیٹ بھی نہیں رکھتی، کیونکہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ آپ بھی تسلیم کر لیں کہ وہ اب نہیں رہا، راضی ہو جائیں اللہ کی رضا پہ۔ وہ بہت نرم لہجے میں آہستہ آہستہ بولتا ہوا ایک بازو ان کے گرد حائل کیے انہیں صوفے پر لایا اور انہیں بٹھاتے ہوئے خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ ہاں، میں راضی ہوں اللہ کی رضا پہ، انہوں نے آہستگی سے کہا، اور ایک بار پھر آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں، دنیا کی سب سے اچھی ماں۔ اپنے بیٹے کے لیے کھانا لگوائے گی اور دونوں ماں بیٹا مل کر کھائیں گے۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ تم کالج سے آئے تھے، بھوکے ہوگے، اور میں نے تمہارا ذرا بھی خیال نہیں کیا، پھر بھی تم کہتے ہو کہ میں اچھی ماں ہوں۔ ہاں، آپ اچھی ماں ہیں شفو، شفو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور شفو کو بلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئیں تو اس نے ریلیکس ہوتے ہوئے صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے ٹانگیں پھیلائیں۔ دل کے اندر دور تک اطمینان پھیلتا گیا۔ ماما اس کے لیے کھانا لگوانے کے لیے کچن میں گئیں۔ وہ بھول گئی تھیں کہ وہ کچھ دیر پہلے قبرستان جانے کی ضد کر رہی تھی، اور وہ یوں ہی صوفے کی پشت پر سر رکھے انہیں ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ شفو کی مدد سے کھانا لگوا رہی تھی، اور کتنے عرصے بعد آج وہ ماما کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ انہوں نے اشارے سے اسے بلایا اور وہ مسکراتا ہوا ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال رہی تھی اور اصرار کر کے اسے کھلا رہی تھی، اور یہ بہت خوش کن تھا۔ تبھی اجو بھی کمرے سے نکل کر ان کی کرسی کے قریب کھڑی ہو گئی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس ہی کرسی پہ بٹھا لیا اور اس کے منہ میں بھی لقمے ڈالنے لگی۔ وہ پہلے سر ادھر ادھر کرتی، پھر منہ کھول دیتی۔ کتنے سالوں بعد وہ اس طرح اتنے سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف توجہ دے رہی تھی اور مزید کچھ لینے کو کہہ رہی تھی۔ شفو، انہوں نے شفو کو آواز دے کر اجو کو اس کے کمرے میں لے جانے کو کہا اور تاکید کی کہ اس کا منہ دھلا کر اس کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر کھیلو اور پھر سلا دو۔ ماما، آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ حشام بغور انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے خود ہی ان کی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور چکن کا پیس رکھا۔ تمہارے لیے قہوہ بناؤں شامی؟ کھانا کھا کر انہوں نے پوچھا تو حشام نے اسبات میں سر ہلایا۔ پلیز۔ اسے ان کا اس طرح اپنی طرف متوجہ ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس نے انہیں عفان اور اجو کے لیے ہلکان ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس نے آج سے پہلے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اسے ان سے کوئی شکوہ تھا ہی نہیں، لیکن اگر آج وہ ان سے اس طرح شکوہ نہ کرتا وہ کبھی عفان کے غم سے باہر نہ آ پاتی۔ غم سے زیادہ وہ گلٹی تھی، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی وہ ایسا سوچتی تھی۔ اسے یاد تھا بچپن میں ایک بار شاید اس نے ان سے کہا تھا کہ وہ عفان اور اجو سے زیادہ محبت کرتی ہیں، تو انہوں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں شامی، عفان اور اجو سے بھی زیادہ، لیکن انہیں میری زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے، اور پھر مجھے اللہ سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر میں نے ان کا خیال نہ رکھا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے اس کے عطا کردہ تحفوں کی قدر نہیں کی، پھر کیا پتا وہ کیسی سزا دے مجھے۔ شام، قہوہ۔ ماما نے لاؤنج سے آواز دی تو وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ تھینک یو ماما۔ اس نے اپنا قہوے کا کپ لیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شام، انہوں نے قہوے کا سپ لیتے ہوئے شام کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کیا تم نے اپنی ماں کو معاف کر دیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ شام نے تڑپ کے انہیں دیکھا۔ ماما، میں نے وہ سب صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے لیے جو اس نے دیا اور جو لے لیا اسے اللہ کی رضا جان کے صبر کر لیں۔ شام، انہوں نے بھی اپنا کپ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تم نے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھیں بیٹا؟ عمل کی دادی کہتی ہیں کہ اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، وہ اپنے شکر گزار بندوں کو ہمیشہ نوازتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ عمل کی دادی کیسی ہیں؟ عمل کے جانے سے وہ بہت اکیلی ہو گئی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا چاہیں گی، لیکن وہ کتنی بار آئی ہیں میرے پاس اور کتنی تسلی دیتی ہیں مجھے۔ شام میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماما، شام کو چلیں گے۔ ابھی آپ قہوہ پی کے کچھ دیر ریسٹ کر لیں، کچھ دیر سو جائیں اور پھر فریش ہو کے میں آپ کو لے جاؤں گا، دادی بہت خوش ہوں گی۔ اس نے اٹھ کر قہوے کا کپ انہیں پکڑایا اور پھر قہوہ پی کر وہ خود انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ واپسی پر اس نے اجو کے کمرے میں جھانکا تھا، وہ سو رہی تھی اور شفو اس کے بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ ماما سونے کے لیے چلی گئی ہیں، تم بھی کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی جانا۔ شفو کو ہدایت دے کر وہ کمرے میں آیا اور لیٹنے سے پہلے اس نے عبد الرحمن ملک کو فون کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن
मलिक हाउस आ कर रहें, इस तरह मामा को संभलने में मदद मिलेगी। लेकिन वो हवेली जा रहे थे। कुछ दिनों के लिए हवेली जा रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ। वहाँ जाके बात करूँगा और तुम्हें एक अच्छी खबर भी सुनाऊँगा। कैसी खबर? वह मुतजस्सिस हुआ था। हवेली जाके तस्दीक कर लूँ फिर बताऊँगा। अब्दुर्रहमान काफ़ी खुश लग रहे थे। और हाँ, तुम्हारी मामा की तबीयत अब कैसी है? आज कुछ बेहतर है, लेकिन मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। आप अगर इस वक्त मामा के साथ होंगे तो वो बहुत जल्द संभल जाएंगी। ओके यार, हवेली से वापसी पर आऊँगा। वह शाम की बात नहीं टाल सकते थे, वरना पिछले दिनों वो बेजार हो गए थे, हर वक्त रोना धोना। थैंक यू डैडी। उसने फ़ोन बंद किया ही था कि शफ़ू ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ भाई, क्या बात है? वो जी मैडम नीलोफर आई हैं, तो उन्हें बता देना था कि मामा सो रही हैं। वो झुंझलाया। बताया था जी, लेकिन उन्होंने कहा आप तो है ना, सिटिंग रूम में बैठी हैं जी। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो दोनों हाथों से बाल पीछे करता हुआ सिटिंग रूम में आया। मैडम नीलोफर हमेशा की तरह आरास्ता परास्ता थी। ज़रूर किसी ब्यूटी पार्लर से होके आ रही थी। साथ में उनका वो भाई भी था जिससे वो नीलोफर से भी ज़्यादा चिढ़ता था। नीलोफर उसे देखकर मुस्कुराई। कैसे हो शामी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर से गुजर रही थी तो सौदे ने कहा कि ज़रा इधर की खबर भी ले लें। कैसी है तुम्हारी माँ अब? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है और इस वक्त सो रही हैं। हाँ, बताया था तुम्हारी मुलाजमा ने। और मसूद साहब, आप कैसे हैं? वो मसूद साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी बिल्कुल ठीक हूँ। उसने दांत निकाले। वो तुम्हारी फूफी की बेटी नजर नहीं आती आजकल? क्या नाम था उसका? अमल। मुंह में पानी आ जाता है। अमल? इमली। उसने चटखारा भरा तो हशाम का सबर जवाब दे गया। शट अप, अपनी गलीज जबान से मेरी कजन का नाम मत लो। वाह भाई, हमने ऐसा क्या कह दिया जो तुम नाराज हो रहे हो? हशाम ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय नीलोफर की तरफ देखा। अब्दुर्रहमान की वजह से वो उनसे अखलाक बरतने पर मजबूर था। ओके मैडम, मैं थका हुआ कॉलेज से आया हूँ, आप बैठे हैं, चाय पी के जाइएगा। शफ़ू? शफ़ू आपको सर्व करती है। उसने शफ़ू की तरफ देखा जो जूस के ग्लास टेबल पर रख रही थी और खुद तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे में चला गया। तुम्हें कहा था सौदे, कोई फजूल बात मत करना। उसने सुना नीलोफर उसे डांट रही थी। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप जो बोल रही हो। हशाम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और टहलने लगा। कुछ देर बाद उसने गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। वो चले गए थे। अमल? उसने बेड पर बैठते हुए अपने शूज़ के तस्मे खोलते हुए ज़ेरे लब कहा और सीधा होते हुए क्लॉक पे नज़र डाली। शाम के 5 बज रहे थे। इस वक्त वहाँ दिन का 1 बजा होगा। उसने बेड पे पड़ा अपना फ़ोन उठाया और अमल का नंबर मिलाने लगा। चौथी बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया था। हेलो अमल, कैसी हो? शामी, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो और मामी कैसी हैं अब? उसकी आवाज़ से परेशानी झलकती थी। हम सब ठीक हैं अमल, और मामा भी बहुत बेहतर हैं। शुक्र है। वो यकदम खुश हो गई थी। मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मैं बहुत रोई थी कि मैं इतनी दूर यहाँ हूँ और तुम वहाँ अकेले उस दुख को बर्दाश्त कर रहे हो। अमल, तुम बस हमारे लिए दुआ करना, काफ़ी है। पता है शामी, हमेशा की तरह वो उसे तफसील बताने लगी थी। मैं अफान का सुन के बहुत उदास हो गई थी, तो मोहित मुझे साथ ले गया था घुमाने। हशाम होंठ भींचे खामोशी से सुन रहा था। मोहित ने इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा। उस रोज़ भी वो अपना काम छोड़कर मेरी उदासी दूर करने के लिए मेरे साथ गया था। साथ ने मुझे बाद में बताया था, बहुत ज़रूरी बुक्स देखनी थी उसे लाइब्रेरी में। तुम क्या कर रही हो अब? पता नहीं ये मोहित नामा कब तक चलना था, इसलिए हशाम ने बात काटी। मैं किचन में हूँ, बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। रात को साद और मोहित डिनर हमारे साथ करेंगे और मोहित को बिरयानी बहुत पसंद है। जब तक उसकी मामा ठीक थी तो वो उनसे फरमाइशें करके पकवाता था। वो कह रहा था कि मेरे हाथ में भी उसकी मामा के हाथ जैसा जायका है। तो तुमने बिरयानी पकाने की खातिर आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली है? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तल्खी आ गई थी, लेकिन अमल ने महसूस नहीं किया। नहीं, आज मेरी क्लासेस नहीं थी। और हाँ, कल हम बरमंगम जाएंगे 2-3 दिन के लिए। पापा के दोस्त है ना अंकल फारूक, उनके यहाँ कोई फंक्शन है और पापा को किसी सेमिनार में भी शिरकत करनी है। ओके, तो मोहित के लिए बिरयानी पकाओ, फिर बात होगी। उसने यकदम ही फ़ोन बंद करके बेड पे उछाल दिया और ख़ुद भी बैकग्राउंड से टेक लगा के आंखें मूंद लीं और अमल के मुतल्लिक सोचने लगा। एहसन ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की और मैं समझी थी वो मुझसे मोहब्बत करता है। समरीन आज बड़े दिनों बाद दिल से तैयार हुई थी और वो सबीन के साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी।
اور اب سبین کی البم میں سے اپنی اور احسن کی تصویریں نکال نکال کے پھاڑ رہی تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپی، سبین نے سنجیدگی سے کہا اور البم بند کر دی۔ اس واقعے کے بعد سبین بے حد سنجیدہ ہو گئی تھی، حالانکہ پہلے وہ بہت شوخ و شریر تھی۔ نہیں، محبت یہ نہیں ہوتی سبو کہ اس نے مجھے میری ذرا سی غلطی پہ گھر سے باہر نکال دیا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تو مجھے گلے سے لگا لیتا اور میری غلطی معاف کر دیتا۔ وہ ذرا سی غلطی نہیں تھی بچو، سبین نے اداسی سے کہا۔ سمرین 8 ماہ گزرنے کے بعد بھی کبھی اس بچے کو یاد کر کے نہیں روئی تھی جسے وہ رات کے اندھیرے میں کہیں پھینک آئی تھی۔ ان 8 ماہ کے ہر دن میں اس نے صرف احسن کی بے وفائی کا رونا رویا تھا۔ اسے پتھر دل اور ظالم کہا تھا، لیکن اس نے خود اپنے دل پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا کہ وہ کتنا پتھر تھا۔ وہ احسن کی منتظر تھی۔ جب طلاق کا پہلا نوٹس آیا تھا تو اس کے بعد فون کی ہر گھنٹی پر لپک کر فون تک جاتی تھی کہ ضرور احسن نے فون کیا ہوگا کہ وہ لوٹ آئے، رجوع کر لے۔ گیٹ کی بیل ہوتی تو بھاگ کر لاؤنج سے نکل کے برآمدے تک آتی کہ ضرور احسن شرمندہ ہو کے اسے لینے آیا ہوگا، لیکن ہر بار مایوسی ہوتی۔ احسن نے سامنے والا گھر فروخت کر دیا تھا، ہسپتال کی جاب چھوڑ دی تھی۔ جہلم میں ہر جاننے والے کو فون کر کے اس نے احسن کے متعلق پوچھا تھا، لیکن کسی کو علم نہیں تھا۔ اگر علم ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے تو وہ ایک بار پھر اس کے پاس جاتی، اس کے قدموں پہ گر جاتی، اماں کی منت کرتی۔ اماں دل کی نرم تھی، ضرور احسن کو منا لیتی، لیکن احسن کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اور دوسرا نوٹس بھی آ گیا تھا، اور پھر تیسرا بھی۔ اس روز وہ تڑپ تڑپ کے روئی تھی، آج جیسے اس نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی، آج جیسے اس نے خود کو یقین دلایا تھا تو ٹھیک ہے، مجھے بھی دکھ نہیں، سمرین ابھی اتنی گئی گزری نہیں کہ احسن کی محبت میں جوگ لے لے۔ اگر اسے میری پرواہ نہیں تھی تو پھر میں بھی اس کی پرواہ کیوں کروں، میں کیوں یاد کروں اسے۔ اور وہ بہت اچھے موڈ کے ساتھ اچھی طرح تیار ہو کر سبین کے کمرے میں آئی تھی، اور یہاں سبین پتہ نہیں کیوں البم کھولے بیٹھی تھی۔ کتنے عرصے بعد میرا جی چاہا تھا باہر جانے کو، شاپنگ کرنے کو، اور یہ تصاویر دیکھ کے میرا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ سبین میں اب زندگی بھر اس شخص کو دیکھنا نہیں چاہتی، ہو سکتا ہے وہ بھی زندگی بھر آپ کو نہ دیکھنا چاہتے ہوں، سبین نے سوچا۔ تبھی اپنا آبائی گھر فروخت کر کے چلے گئے ہیں، اور ایک گہرا سانس لے کے سمرین کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، آپ نے کیا شاپنگ کرنی ہے؟ وہ اس کی بہت پیاری بہن تھی، اسے سمرین سے بہت محبت تھی۔ وہ کئی ماہ سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہنا، فون کی گھنٹی پر دوڑ پڑنا۔ ممی ڈیڈی نے بھی اسے ہی برا بھلا کہا تھا، وہ بھی اسے ہی قصوروار سمجھتی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اور شاید ایسا ہی ہونا لکھا تھا مقدر میں۔ ممی بتا رہی تھی ماموں جان تمہاری شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کوئی نئے ڈیزائن کا ڈریس لے لوں، اور چہرہ بھی اتنا خشک ہو رہا ہے، ایک چکر پالر کا بھی لگا لوں گی۔ ٹھیک ہے میں تیار ہی ہوں، صرف جوتے پہننے ہیں۔ سبین تم خوش ہونا اس رشتے سے؟ ہاں، ممی ڈیڈی نے یقیناً میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ سبین بہت خوش تھی، اس نے والدین کی پسند پہ سر جھکا دیا، اور اچھے برے سب کے ذمہ دار وہی تھے۔ احسن نے اسے طلاق دے دی تھی تو وہ ممی ڈیڈی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی اپنی پسند تھا۔ ماں باپ کے طے کیے رشتے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ سبھی؟ اس نے سبین سے پوچھا۔ نہیں، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے آپی، کہیں کہیں ماں باپ کے طے کیے ہوئے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ سبین اس کے دل کی کیفیت سمجھ رہی تھی، اور احسن بھائی میں تو بہت خوبیاں تھیں، مسئلہ صرف ذات برادری کا تھا، لیکن جب اسے اگنور کر دیا گیا تو ممی ڈیڈی نے خوش دلی سے انہیں قبول کیا۔ بہت پسند کرتے تھے ڈیڈی احسن بھائی کو، بس ساری بات تقدیر کی ہے آپی۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے سبین، اس نے پرنم آنکھوں سے دعا دی تھی۔ اس روز سبین کے ساتھ اس نے شاپنگ بھی کی، پارلر بھی گئی اور انجوائے بھی کیا، لیکن دل کے اندر کہیں سناٹا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کیا وہ کبھی احسن کو بھول پائے گی؟ اس نے خود سے پوچھا، اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاید کبھی نہیں۔ اور وہ آج اتنے مہینوں بعد اسے اس کا خیال آیا تھا، جسے ایک اندھیری طوفانی رات میں اس نے نیم دائرے کی شکل والے برآمدے میں چھوڑ دیا تھا۔ کیا پتا وہ زندہ ہو، کسی نے اٹھا لیا ہو اسے، اور اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اسے جہلم سے آئے 8 مہینے ہو گئے تھے، اور احسن کو جہلم چھوڑے 6 ماہ ہو گئے تھے تقریباً، اور احسن جب تک جہلم رہا دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ یہ بات وہ جانتی تھی، اور کیا پتا اس کے جانے کے بعد اس کے متعلق کچھ پتا چلا ہو۔ ایک بار مجھے پتا تو کرنا چاہیے، اگر وہ مل جائے تو 8 ماہ کا ہوگا اس وقت، لیکن میں اسے پہچان لوں گی۔ وہ تو سب سے مختلف تھا، کٹے ہوئے ہونٹ، اور اس نے جھرجھری سی لی، اور اگر وہ مل جائے تو اسے احسن کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں گی۔
اسے اس کا بچہ مل جائے گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا، پھر ضرور پچھتائے گا وہ مجھے اپنی محبت کو چھوڑ دینے پر، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ پچھتائے۔ اس نے جہنم جانے کا سوچا ہی نہیں بلکہ ممی اور سبین سے کہہ بھی دیا، اب کیا فائدہ سمو، ملنا ہوتا تو تبھی مل جاتا۔ ممی نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن ممی پلیز ایک بار مجھے کوشش تو کرنے دیں، ہو سکتا ہے اب۔ اور سبین کو اس سمے اس پہ بڑا ترس آیا۔ ٹھیک ہے ممی، میں اور سمرین آپ بھی کل ہی جہلم چلے جاتے ہیں۔ دوری کتنا ہے جہلم؟ 2 یا 3 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ اور دوسرے ہی دن وہ جہلم تھی، جہلم جہاں پہلی بار وہ احسن کے ساتھ آئی تھی۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھی تھی، اور 8 ماہ بعد وہ پھر اسی کالونی کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی۔ کئی ایک کو تو یاد بھی آ گیا تھا، ارے ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا جسے کسی نے اغوا کر کے ہماری کالونی میں پھینک دیا تھا، بیچارہ بچہ۔ ایک خاتون نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اور سمرین کی حالت دیکھ کر سبین کے دل میں اس کے لیے جو خفگی تھی وہ خود بخود ہی ختم ہو گئی۔ انسان بہت کمزور مخلوق ہے، کبھی کبھی اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے، اور سمرین کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جہلم سے آ کر کئی دن تک وہ افسردہ رہی، پھر سبین کی شادی کی تاریخ طے پا گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، وہ بھی بدل گئی۔ اس روز سبین کی مہندی تھی۔ سمرین جب تیار ہو کے آئی تو ایک لمحے کے لیے ممی کی نظریں اس کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ وہ بے انتہا حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور ہلکے سے حزن نے جو میک اپ کے اندر سے بھی جھلکتا تھا اسے اور بھی پرکشش بنا رکھا تھا۔ حسن سوگوار، تو کیا اب باقی کی عمر سمرین یوں ہی گزار دے گی؟ کیسے کٹے گا اتنا لمبا سفر؟ سمرین کو سبین کے پاس بھیج کر انہوں نے راجہ صاحب کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہم اسے ساری زندگی نہیں بٹھا سکتے۔ سبین کی شادی ہو جائے تو آپ سموں کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کے رخصت کر دیں۔ ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ؟ بھائی کوئی ہے نہیں جس کی آس پہ بیٹھی رہے۔ وہ مان جائے گی؟ ممی خوف زدہ تھیں، جانتی تھیں احسن کے ساتھ شادی کے لیے کتنی ضد کی تھی اس نے، اور کتنی محبت کرتی تھی وہ احسن سے۔ اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، ہم ساری زندگی ساتھ نہیں رہیں گے، اسے ماننا ہی ہوگا۔ احسن نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، وہ ماں تھی، ان کا دل سمرین کے لیے روتا تھا۔ کیا تھا اگر احسن تھوڑا دل بڑا کر لیتا؟ نہیں عالیہ بیگم، احسن نے نہیں، زیادتی سمرین نے کی ہے اس کے ساتھ۔ وہ صرف سمرین کا بیٹا نہیں تھا، احسن کا بھی تھا۔ اس کے متعلق تنہا فیصلہ کرنے کا حق سمرین کو نہیں تھا، اور وہ بھی اتنا ظالمانہ فیصلہ۔ تو آج پہلی بار ڈیڈی نے اس واقعے کے متعلق کچھ کہا تھا، اور واپس آتی سمرین وہاں ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ تو کیا میں ظالم ہوں؟ میں نے ظلم کیا؟ ابھی چند ماہ اور گزر جائیں تو پھر کسی سے بات کرنا سمرین کے رشتے کی۔ سمرین کو یاد ہی نہیں رہا کہ سبین کے کمرے میں جاتے جاتے وہ کیا پوچھنے کے لیے پلٹی تھی۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی سبین کے پاس آ کے بیٹھ گئی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی۔ وہ ڈائریکٹ ہال میں جانے کے بجائے گھر آئی تھی، کیونکہ ماموں بریکٹ سبین کے سسرال کی فیملی کچھ دیر پہلے ہی ملتان سے پہنچے تھے اور ابھی اپنے ہوٹل میں تیار ہو رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو سبی، اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اللہ تمہیں فواد کے ساتھ ہمیشہ بہت خوش رکھے، تمہارے بعد بہت اکیلی ہو جاؤں گی۔ اور سبین کا دل سمرین کے لیے افسردہ ہوا، اور اس نے دل میں سمرین کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ اسے بھی زندگی بھر ساتھ دینے کے لیے کوئی اچھا ساتھی دے دے۔ اور یہ شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ ملتان سے مہمانوں کے ساتھ آنے والے فواد کے ایک کاروباری دوست نے سمرین کو پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا۔ نکاح کے بعد جب وہ سبین کو سٹیج پر بٹھا کر نیچے اتر رہی تھی تو اس کی اونچی ہیل کارپٹ میں الجھ گئی، جو سٹیج کی سیڑھی پہ بچھا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی 2 ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ یہ فواد کے ساتھ آنے والا اس کا ایک دوست تھا جو چند لمحے پہلے ہی فواد کے ساتھ سٹیج تک آیا تھا۔ شکریہ، سبین نے سنبھلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے وارف تاسا اسے دیکھ رہا تھا۔ سمرین جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی، لیکن اس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ سمرین کو یاد بھی نہیں رہا تھا کہ سبین کی مہندی والے دن کسی نے اسے گرتے گرتے سنبھالا تھا، لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کا حسین سراپا تو جیسے اس کی نظروں میں بس گیا تھا۔ وہ لڑکی کس قدر حسین تھی، اتنا مکمل حسن۔ بارات اور ولیمے پر بھی اس کی نظریں اسے اپنے آثار میں لیے رہیں۔ وہ فواد کی کزن اور اس کی بیوی کی بڑی بہن تھی، اور یہ کہ اسے طلاق ہو چکی تھی، یہ ساری معلومات اس نے حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے بعد اسے کیا کرنا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ ایک روز وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے فواد کے پاس آ پہنچا۔ وہ ملتان میں مستقل رہائش نہیں رکھتا تھا۔ فواد سے اس کی ملاقات کاروبار کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ وہ عمر میں فواد سے چند سال بڑا تھا، لیکن دونوں کے درمیان پچھلے 2 سال سے دوستی کا مستحکم رشتہ بن چکا تھا، اور وہ اس کا بزنس میں سلیپنگ پارٹنر بھی تھا۔
وہ 2-3 بار فواد اس کی آبائی زمینوں پر بھی جا چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ دل کی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ فواد اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ارے آپ اچانک اتنی جلدی؟ آپ سے ملاقات متوقع نہیں تھی۔ بس ادھر آیا تو سوچا آپ سے ملتا جاؤں۔ بھابھی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ وہ سبین کے لیے گفٹ بھی لے کر گیا تھا اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن اظہار مدعا نہ کر سکا اور واپس آ گیا۔ سمرین سے پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں سے مل چکا تھا، لیکن کبھی اس طرح بے قرار نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ پچھلے 1 سال سے وہ دوسری شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ ماں جی کی بھی یہی خواہش تھی کہ اولاد کی خاطر اسے شادی کر لینی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے 1-2 لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن قرہ فعال سمرین کے نام نکلا تھا۔ فواد، میں تمہاری کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار فواد کے پاس آ پہنچا۔ سمرین سے؟ فواد حیران ہوا۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں وہ کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ ابھی 20 سال بھی نہیں ہوا اس کی طلاق کو، شادی کے صرف 2 سال بعد علیحدگی ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ طلاق کیوں ہوئی۔ اگر سمرین کی فیملی میرا پرپوزل قبول کر لیتی ہے تو میرے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ اور فواد نے متاثر ہو کے کہا، ٹھیک ہے، میں سبین سے بات کرتا ہوں، وہ پھپھو سے بات کر لے گی۔ اور جب سبین نے ممی سے بات کی تو انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سمرین کے لیے اس سے بہتر کوئی اور رشتہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ فواد کی معلومات پر مطمئن تھی، پھر بھی سبین سے ملنے کے بہانے وہ راجہ صاحب کو لے کر فواد کے دوست کو بھی دیکھ آئی تھی۔ وہ خوش شکل تھا، خاندانی تھا، پیسے والا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ راجہ صاحب کو بھی اعتراض نہ تھا، لیکن سمرین نہیں مان رہی تھی۔ ممی یہ تو سوچیں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ تو تم بھی تو شادی شدہ ہو سمرین، لیکن اس کی بیوی بھی موجود ہے۔ سمرین نے اعتراض کیا۔ اس کے باوجود لوگ اپنی کنواری لڑکیاں بھی اسے خوش ہو کے دینا چاہتے ہیں، اور اس نے کچھ چھپایا نہیں ہے، صاف بتا دیا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کی چچا زاد ہے۔ وہ آبائی گھر میں رہے گی اور تمہیں وہ الگ گھر لے کر دے گا۔ نہیں ممی پلیز نہیں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے اس روز احسن بہت یاد آیا، احسن جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، احسن جس کے لیے اس نے ممی ڈیڈی کو ناراض کیا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ اور اب کسی اور سے کیسے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، احسن نے اسے ایسی زندگی سے نکال دیا، لیکن وہ احسن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جاب کر لے گی، لیکن شادی نہیں کرے گی، اور اپنے فیصلے سے مطمئن ہو کر وہ سو گئی۔ بابا، مجھے بولٹن واپس جانے سے پہلے اسپتال جانا ہے موہت کی ماما کو دیکھنے۔ امل نے اپنے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے شفیق احمد کو یاد دلایا۔ مجھے یاد ہے بیٹا، ابھی 2 دن تو ہم یہاں ہیں۔ صبح مجھے برمنگم یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں شرکت کرنا ہے، وہاں سے واپس آ کر تمہیں اسپتال لے جاؤں گا۔ لیکن تم نے موہت سے سب پوچھ لیا تھا نا کہ کون سا اسپتال ہے؟ اور شفیق احمد نے کوٹ اتار کے وارڈروب میں لٹکایا اور نیچے کارپٹ پہ رکھے بیگ کو اٹھا کے بیڈ پہ رکھا۔ موہت ادھر ہی ہے پاپا، میں اسے فون کروں گی تو وہ پک کر لے گا مجھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں مصروف ہوں گا تو پھر ادھر اسپتال سے ہو آنا۔ انہوں نے بیگ کی زپ کھول کر نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم چلے گئے۔ وہ آج صبح ہی ٹرین سے برمنگم پہنچے تھے، تقریباً بولٹن سے 4-4.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ موہت ان سے 1 دن پہلے ہی آ گیا تھا، وہ سیدھے پاپا کے دوست انکل فاروق کے گھر آئے تھے۔ شفیق احمد نے اسے بتایا تھا کہ جب بھی وہ برمنگم آتے تھے فاروق کے گھر ہی ٹھہرتے تھے۔ انکل فاروق کی فیملی میں ان کے 2 بیٹے تھے اور بیٹی اور داماد پاکستان سے آئے ہوئے تھے۔ بیٹی کی شادی چونکہ پاکستان میں ہوئی تھی، اس لیے اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے جاننے والوں کو ڈنر پر انوائٹ کر رکھا تھا۔ امل نے اس ڈنر پارٹی کو انجوائے کیا تھا۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، سبھی اچھی طرح عمل سے ملے تھے، اور اتنے دنوں بعد اتنے سارے پاکستانی لوگوں سے مل کر اسے بڑا اچھا لگا تھا۔ امل بیٹا، کیسا لگا تمہیں سب سے ملنا؟ شفیق احمد کپڑے تبدیل کر کے آ گئے تھے اور وارڈروب کے سامنے کھڑے تھے۔ بہت اچھا پاپا، سب لوگ بہت اچھے تھے، اور ڈاکٹر احسن کی بیٹی تو بہت کیوٹ ہے اور بہت جلدی مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ ابھی اس نے اپنا او لیول کمپلیٹ کیا ہے۔ اس نے مجھے گھر آنے کی بھی دعوت دی ہے، لیکن ڈاکٹر احسن کچھ عجیب سے لگے مجھے۔ کیا آپ کو نہیں لگا کہ وہ کچھ سائیکی سے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس نے بے تکلف اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر احسن بہت اچھے انسان ہیں۔ شفیق احمد وارڈروب میں کپڑے ہینگ کر کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ امل نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ دائیں بائیں دیوار کے ساتھ بچھے تھے۔ درمیان میں شیشے کی ٹاپ والی کافی ٹیبل تھی، پردے اور کارپٹ خوبصورت تھے۔ ڈاکٹر احسن بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ہر انسان کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور ان کی بھی ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں اپنی بیوی پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ بعض اوقات سائیکی لگتے ہیں۔ 2 بچے ہیں ان کے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا 10-11 سال کا ہے
7 سال پہلے میری احسن سے یہاں فاروق کے گھر میں ہی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اسے ہمیشہ بہت اچھا پایا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ یقیناً ڈاکٹر احسن کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، وہ انکل فاروق کے روکنے پر بھی نہیں رکے تھے۔ نہیں، وہ محسن گھر پر ہے، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، اسے ٹیمپریچر تھا اس لیے چھوڑنا پڑا۔ انکل فاروق کے روکنے پر انہوں نے کہا تھا، لیکن بھابھی بھی تو گھر پہ ہیں یار، کیا وہ خیال نہیں رکھیں گی محسن کا؟ کسی نے کہا تھا۔ نہیں، عورتیں بڑی لاپرواہ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے محسنہ اسے گھر اکیلا چھوڑ کے شاپنگ کے لیے چلی جائے اور محسن کی طبیعت خراب ہو جائے۔ وہ کافی بے چین اور مضطرب لگ رہا تھا۔ ارے یار، وہ عورت نہیں، صرف ماں بھی ہے۔ ماں؟ ان کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ شاید کوئی سخت بات کہتے کہتے رک گئے تھے اور پھر لمحہ بھر بعد آہستگی سے بولے تھے، آج کل کی ماں انتہائی ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی خواہش اتنی زور آور ہوتی ہے کہ بچے ان کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ کسی اور نے ان کی بات شاید نہ سنی ہو، لیکن امل نے سنی تھی، کیونکہ وہ ان کی بیٹی اسما کے پاس بیٹھی تھی اور وہ اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ چلو اسما، انہوں نے اسما کو اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ مگر پاپا، آپ نے تو باہر سے لاک کر دیا تھا، مما نے کہاں جانا ہے؟ اور ساری چابیاں بھی آپ کے پاس ہیں، اسما نے بے حد آہستگی سے کہا تھا، جیسے سرگوشی کی ہو، لیکن وہ اتنی قریب تھی کہ اس نے اسما کی بات بھی سنی تھی اور حیران ہوئی تھی۔ وہ گھر کے اندر بھی تو غافل ہو سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے اسے۔ ڈاکٹر احسن کا لہجہ بھی سرگوشی جیسا تھا۔ ویسے تمہارا دل چاہ رہا ہے رکنے کو تو رک جاؤ، فاروق تمہیں چھوڑ جائے گا۔ نہیں، اسما کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس ہستی مسکراتی لڑکی کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہتا وہ ڈاکٹر احسن سے بات کرے اور پوچھے کہ وہ ماؤں کے متعلق اتنے تحفظات کا کیوں شکار ہے، اور انہیں قائل کرے اور بتائے کہ ماں سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور بچے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ماں سے بڑھ کر کوئی اور بچوں کا خیال رکھ سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر احسن اسما کو لے کے چلے گئے تھے۔ کاش ایک بار پھر ڈاکٹر احسن سے ملاقات ہو تو وہ بتائے انہیں اپنی مامی کے متعلق، کیسے انہوں نے اپنے انبار مل بچوں کی خاطر اپنی ہر خواہش نہج دی تھی اور وہ خواہ ماں پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے سوچا تھا اور نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خواہش اگلے روز ہی پوری ہو جائے گی۔ یہ الگ بات کہ وہ ماں کی وکالت نہ کر سکے گی۔ صبح شفیق احمد کے جانے سے پہلے ہی موہد اسے لینے آ گیا تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھوں گا، کم سے کم 2 گھنٹے، تم بور تو نہیں ہو جاؤ گی نا؟ راستے میں موہد نے پوچھا تھا تو اس نے بے حد حیران ہو کے اسے دیکھا۔ کیا ماؤں کے پاس بیٹھ کر بھی کوئی بور ہوتا ہے موہد؟ راستے میں سے امل نے ان کے لیے پھولوں کا بوکے خریدا تھا۔ ماما کوئین ایلزبتھ ہسپتال میں ہیں، راستے میں موہد نے اسے بتایا تھا۔ بہت بڑا ہسپتال ہے کوئین ایلزبتھ ہسپتال، برمنگم۔ اس میں لیور، ہارٹ اور لنگز کی ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے اور ایک کریٹیکل ایریا یونٹ ہے، اس نے تفصیل بتائی تھی۔ اور میرے پاپا بھی یہاں اسی ہسپتال میں جاب کرتے ہیں، اور ماما جب ٹھیک تھیں تو وہ BMI پرائیویٹ ہیلتھ کیئر میں جاب کرتی تھی۔ موہد کے ساتھ ہسپتال جاتے ہوئے وہ مسلسل موہد کی ماما کے متعلق سوچتی رہی تھی اور موہد کے لیے اس کا دل گداز ہوتا رہا تھا۔ ماں جیسی ہستی کو اس طرح دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے نا موہد؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے موہد سے کہا اور پھول بیڈ کے قریب پڑی چھوٹی سی ٹیبل پہ رکھ دیے۔ موہد ان کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا، ساکت۔ اس نے امل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ امید و بہم کی کیفیت اور زیادہ اذیت ناک ہے، اس نے سوچا تھا اور انہیں دیکھنے لگی۔ وہ موہد جیسی نہیں تھی۔ موہد یقیناً اپنے بابا پہ گیا تھا، لیکن بالکل ساکت وجود کے ساتھ بھی وہ اسے ماں جیسی لگی۔ یقیناً وہ شفقت و محبت کا پیکر ہوں گی، موہد جیسے اس کی موجودگی سے بے خبر انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ماما، اس نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ سوری موم، میں بہت دن نہیں آ سکا، مجھے پتا ہے آپ نے میرا انتظار کیا ہوگا، آپ مایوس ہوئی ہوں گی، آپ کو دکھ بھی ہوا ہوگا۔ وہ ہولے ہولے کہہ رہا تھا اور وہ ساکت پتھر کی طرح لیٹی تھی۔ مختلف نلکیوں کے ذریعے دوائیں اور خوراک ان کے اندر جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، اسے احساس نہیں ہوا۔ موہد نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ موہد کی باتیں سن کر آنسو خود بخود ہی اس کی آنکھوں سے نکل آئے تھے اور اس کے رخسار بھیگتے جا رہے تھے۔ امل اس کی موم کے لیے رو رہی تھی۔ موہد کا دل گداز ہوا۔ امل چلیں؟ اس نے چونک کر اپنے رخسار صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ ماما۔ امل نے ان کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے یقین ہے آپ ہمیں محسوس کر رہی ہیں، آپ ان پھولوں کی خوشبو بھی محسوس کر رہی ہیں، اور آپ موہد کے آنے سے بھی بہت خوش ہیں۔ موہد کی خوبصورت آنکھوں میں امل کے لیے ستائش تھی اور حیرت۔ دیر تو نہیں ہو گئی امل؟
कॉरिडोर में चलते हुए मोहित ने माजरत तलब नज़रों से उसे देखा। क्या कोई मौजज़ा होगा मोहित? क्या कभी मम्मा उठकर बैठ जाएंगी? वो तुम्हें देखेंगी, तुमसे बात करेंगी? उसकी आवाज़ भरा गई। पता नहीं, वो मायूस सा था। वो जब भी मम्मा से मिलके आता था यूं ही मायूस सा हो जाता था। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उम्मीद फिर दिल की ज़मीन पर से सर उठा लेती थी और हौले हौले उम्मीद के इस पौधे पर पहले कोंपलें फूटती और फिर फूल लहलहाने लगते। वो फिर से उम्मीद का दामन थाम लेता था। बाबा ने उसे बताया था कि मेडिकल की तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब 7 साल ना 8 साल कोमे में रहने के बाद मरीज होश में आ गया हो। तुम्हारे बाबा भी तो इसी अस्पताल में है ना? क्या उनसे नहीं मिलवाओगे मोहित? अमल ने उसके सोते हुए चेहरे को देखा और उसका ख्याल बटाने के लिए कहा। हाँ, लेकिन आज उनका ऑपरेशन डे है, वो इस वक्त थिएटर में होंगे। तुम अभी रुकोगी ना यहाँ? तो फिर किसी दिन बाबा से मिलवा दूंगा। पता नहीं, पापा कह रहे थे आज उनका काम ख़त्म हो गया तो शायद कल निकल जाए। मैं भी सोच रहा हूँ कल चला जाऊँ। साथ 2 बार फ़ोन कर चुका है। हमने इसी हफ्ते अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। अभी स्प्रिंग लीव्स होंगी तो तुम आना अपने पापा के साथ, फिर तुम्हें बर्मिंघम दिखाऊंगा सारा, और बाबा से भी मिलवाऊंगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। श्योर। अंकल फारूक और उनके मिसेज ने भी बहुत इसरार किया है कि मौसम बहार की छुट्टियां उनके साथ गुजारूं। अमल ने कहा। दोनों बातें करते हुए पार्किंग में आ गए थे। अचानक ही अमल की नज़र डॉक्टर एहसन पे पड़ी, जो एक गाड़ी से उतरे थे और एक खातून उनके करीब आके खड़ी हो गई थी। वो देखो मोहित, डॉक्टर एहसन है। अंकल फारूक के यहाँ डिनर में आए हुए थे। उनकी बेटी भी थी उनके साथ, 16-17 साल की, लेकिन बहुत मिच्योर। वो मोहित को डॉक्टर एहसन के मुतालिक बताते हुए उनके करीब आई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। डॉक्टर एहसन ने, जो उस खातून से बात कर रहे थे, चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं अमल शफीक हूँ। कल अंकल फारूक के घर मुलाकात हुई थी। ओह हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? अस्मी बहुत जिक्र करती रही है आपका। डॉक्टर एहसन के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। मैं मोहित की मामा से मिलने आई थी, वो यहाँ एडमिट है। मोहित? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। हाँ, ये मोहित बोल्टन में पढ़ते हैं और उनके बाबा डॉक्टर हैं यहाँ इसी अस्पताल में। अमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो मोहित का तारुफ कैसे कराए, और डॉक्टर एहसन बेख्याली में मोहित को देखे जा रहे थे। दिल ही दिल में उन्होंने उस वजीह लड़के को सराहा था। मोहित ने मुसाफहा के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे डॉक्टर एहसन ने गर्मजोशी से थाम लिया। आपके बाबा का क्या नाम है? डॉक्टर उस्मान मलिक। अरे, आप सर्जन उस्मान मलिक के बेटे हैं? जी। मोहित मुस्कुराया। कई बार उनसे मुलाकात हुई है, बहुत जिक्र करते हैं वो आपका। डॉक्टर एहसन ने साथ खड़ी खातून की तरफ देखा। ये मेरी मिसेज है मोहसिना। अमल ने बेयकीनी से उन्हें सलाम किया और बारी बारी दोनों की तरफ देखा। डॉक्टर एहसन बेहद वजीह और पुरकशिश इंसान थे, जबकि मोहसिना बहुत आम से शक्ल सूरत की थी। अस्मा यकीनन अपने पापा पे गई थी। बेटा, घर पे आओ ना किसी दिन, अस्मी तुम्हारा बहुत जिक्र करती रही। रात वापस आने के बाद? जी, अभी तो शायद कल वापस चली जाऊं, फिर आई तो ज़रूर आऊँगी। मुझे खुद अस्मी बहुत अच्छी लगी है। पता नहीं डॉक्टर एहसन यहाँ जॉब करते थे या किसी काम से आए थे, उसने सोचा। मैंने शफीक भाई से कहा था कि अगर वो रुकें तो एक रोज़ हमारे साथ डिनर करें। जी ज़रूर। अमल उन्हें खुदा हाफिज़ कह के मोहित के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। पता है मोहित, रात सोने से पहले मैं सोच रही थी कि अगर मेरी डॉक्टर एहसन से दोबारा मुलाकात हुई तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि वो एक माँ पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते कि वो अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पार्किंग में तो ऐसी बात पूछना ऑकवर्ड सा लगता है ना? है ना? उसने फ्रंट सीट पर बैठते हुए मोहित की तरफ देखा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मोहित कि माँ जैसी हस्ती के मुतालिक कोई इतना भी यकीन हो। वो मोहित को सारी तफसील बताने लगी थी। तो तुम उनकी राय बदलना चाहती हो? हाँ, उसने सही लाया। तुम्हें यकीन है कि तुम उनकी राय बदल दोगी? हो सकता है उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि हो सकता है। अमल ने उसकी बात काटी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो महफिल में अपने ऐसे ख्यालात का इजहार करें जो सरासर उनका ज़ाती मुशाहिदा या तज्ज़िया हो। माँ तो माँ होती है मोहित, और उससे बढ़ के बड़ा कौन अपने बच्चों का खैर ख्वाह हो सकता है। तुम ठीक कहती हो अमल। मोहित को उससे इत्तफाक था, लेकिन हर आदमी अपने तजर्बे की नज़र से देखता है चीज़ों और इंसानों को। अब कहीं खाने के लिए चलें? नहीं, आज सुबह बहुत हैवी नाश्ता किया था। आंटी ने पराठों और ऑमलेट के साथ निहारी भी बना रखी थी। तो मोहित ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मुझे अंकल फारूक के घर ही ड्रॉप कर दो।
آج مجھے شام کو بھی فون کرنا ہے، ہمیشہ وہی فون کرتا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ برمنگم جا کر اسے خود فون کروں گی۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ تم اتنی دیر سے میرے ساتھ ہو اور ابھی تک شام کا ذکر نہیں کیا۔ موہت کا لہجہ بے حد سادہ تھا۔ ہاں وہ دراصل میں سارا ٹائم تمہاری مما کے متعلق سوچتی رہی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ تمہاری مما بالکل پہلے جیسی ہو جائے، اور پھر ڈاکٹر احسن آ گئے تو شام کا خیال ہی نہیں آیا۔ عمل کا لہجہ بھی بے حد سادہ اور معصوم تھا۔ پتہ ہے موہت، میں کبھی کبھی اپنی ماما کے متعلق بھی سوچتی ہوں کہ کیا خبر کسی روز وہ اچانک آ جائے اور آ کر کہیں میں تو زندہ ہوں، وہ تو کوئی اور تھی جو مر گئی۔ تم خواب بہت دیکھتی ہو عمل، جاگتے میں خواب۔ ہاں، وہ مسکرائی، اس کی سب سے مائل خوبصورت آنکھوں میں نمی تھی۔ ہاں بہت خواب دیکھتی ہوں، صرف ماما کے متعلق ہی نہیں، عفان، اجو اور شام کے متعلق بھی۔ شام کے متعلق کیا خواب دیکھتی ہو تم؟ بظاہر وہی سادہ سا انداز تھا، لیکن سٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ یہ کہ عمل گود میں رکھے پرس کی زپ کھول رہی تھی، اس کے فون کی بیل ہو رہی تھی، اس نے فون باہر نکالا۔ اوہ، شامی کا فون ہے، بہت ناراض ہو رہا ہوگا، میں نے رات فون نہیں کیا۔ ہاں ہیلو، اس نے فون اٹینڈ کیا۔ سوری، ناراض مت ہونا، میں بس اب تمہیں فون کرنے ہی لگی تھی، سچی۔ خبردار جو تم نے منہ سجایا اور ناراض ہونے کی کوشش کی تو تمہیں پتہ ہے نا میں تمہاری ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں نا، وہ بات کر رہی تھی اور موہت ہونٹ بھینچے سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ 2-3 بار اس نے کن اکھیوں سے عمل کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے گفتگو میں مگن تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی۔ آنکھوں کی چمک، لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے شام کتنا عزیز ہے۔ موہت کے دل پر اداسی کا غبار سا پھیل گیا، پتہ نہیں کیوں۔ اگر وہ اپنے کزن سے بات کرتے ہوئے خوش ہو رہی تھی تو یہ فطری بات تھی، پھر اسے کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے خود سے پوچھا، تو کیا سعد صحیح کہتا ہے کہ میں موہت عثمان عمل شفیق سے محبت کرنے لگا ہوں؟ نہیں، اس نے پہلے کی طرح خود کو جھٹلایا اور ایکسلریٹر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ عمل نے چونک کر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ مانچسٹر سٹور سے سامان خرید کر باہر نکلی تو اسے سعد اور موہت آتے دکھائی دیے۔ ہے، تم اکیلے کے لیے شاپنگ کر رہی ہو؟ کم از کم ہمیں آواز دے دیتی۔ سعد نے قریب آ کے کہا، جانتی ہو کہ ہم تمہارے مشورے سے ہی کچھ خریدنا چاہتے تھے۔ نہیں، یہ تو میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں میرے مشورے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی میں نے نہ صرف یہ کہ ڈور بیل دی بلکہ فون پر بھی ٹرائی کیا، لیکن تم تو گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہے تھے۔ ہاں بس وہ کل اتنا تھک گئے تھے کہ فون تو ہم نے بند کر رکھے تھے اور بیل کی آواز ہمیں آئی نہیں۔ ویسے تم انتظار تو کر سکتی تھی نا؟ سعد نے وضاحت کرنے کے ساتھ ہی گیلا بھی کر دیا۔ سوری، اس نے موہت کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ دراصل مجھے پاپا کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ کہاں؟ موہت کے لبوں سے نکلا۔ پاپا کے ایک کولیگ ہیں یہاں ہی بولٹن میں، ان کی طرف جانا ہے۔ لیکن ملی، سعد نے خود ہی اس کا نام مختصر کر دیا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اپنے حصے کی ڈش تم سے بنواؤں گا، یہ موہت تو اچھا خاصا کک ہے لیکن مجھے کوکنگ نہیں آتی۔ اچھی کوکنگ تو انٹرنیشنل ایوننگ تو کل ہے نا، تو کل صبح صبح بنا لیں گے جو کچھ بنانا ہے۔ آج تو میں صرف خریداری کے لیے آئی تھی، ہم بھی اسی لیے آئے ہیں۔ ویسے تم کیا بنا رہی ہو؟ شامی کباب۔ موہت کا ارادہ بھی کچے قیمے کے کڑھائی کباب بنانے کا ہے۔ ایک میں بیچارہ رہ گیا ہوں اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بناؤں۔ سعد نے ہونٹ لٹکائے۔ تمہارے لیے بھی سوچ لیں گے بھائی، تم فکر مت کرو۔ عمل مسکرائی۔ پہلے جو لینا ہے وہ لے لو۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے شاپنگ کر لیں۔ موہت لسٹ تمہارے پاس تھی نا؟ وہ موہت کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، موہت چونکا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ عمل اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا پریشان ہو کچھ؟ ماما اور پاپا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، رات ہی بابا سے بات ہوئی تھی، سب ٹھیک ہے، شاید تھکن ہو گئی ہے۔ ہاں، تھک تو میں بھی بہت گئی تھی، لیکن صبح جب اٹھی تو فریش تھی۔ تم تو فرسٹ ٹائم گئی ہو، بہت انجوائے کیا ہوگا۔ موہت نے مسکرانے کی کوشش کی، پتہ نہیں کیوں دل اندر سے بجھا تھا، یا وہ واقعی تھک گیا تھا۔ حالانکہ وہ زیادہ گھومے نہیں تھے۔ یونیورسٹی کے چند دوستوں کے ساتھ کل وہ تفریح کے لیے مانچسٹر گئے تھے۔ عمل نے وہاں چل فیکٹر میں بہت انجوائے کیا تھا، خاص طور پر بچوں والے حصے میں جا کر تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اسکائی سنو بورڈ کیمپس بوسٹ میں اسکیٹنگ کرتے ہوئے بچے، مسلسل گرتی برف کا منظر، پورا برف کا شہر تھا۔ آپ بہت انجوائے کیا۔ عمل مسکرائی۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسٹور کی طرف جا رہے تھے۔ تو کیا ڈاکٹر احسن کے ہاں بھی گئے تھے آپ لوگ؟ تم نے بتایا نہیں۔
نہیں جا سکے، لیکن پاپا نے پھر جانا ہے۔ اگلے ماہ یونیورسٹی آف برمنگھم میں کوئی لیکچر ہے ان کا۔ یہ تو بالکل کوئین الزبتھ ہسپتال کے نزدیک ہے، موہت نے بتایا تو امل نے فوراً کہا، تب پھر میں دوبارہ تمہاری ماما سے ملنے جاؤں گی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ موہت نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ ساتھ نے باسکٹ میں سامان رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر ریک سے مطلوبہ سامان اٹھانے لگا۔ تم وہاں بھی تو ایڈمیشن لے سکتے تھے موہت۔ ہاں لیکن بابا کی خواہش تھی کہ میں بولٹن میں ایڈمیشن لوں، یہاں مکینیکل انجینئرنگ کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے۔ ویسے تمہیں تو ڈاکٹر بننا چاہیے تھا۔ امل نے پاکٹ سے چیونگم نکال کے اس کی طرف بڑھائی۔ کیوں؟ چیونگم لیتے ہوئے موہت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے ماما اور بابا دونوں ڈاکٹر ہیں نا، اس لیے۔ انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا، میرا رجحان نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے انجینئرنگ کا انتخاب کیا۔ ساتھ اب ٹرالی میں سامان رکھے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ ساتھ نے تو اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لی، تمہیں تو کچھ نہیں لینا تھا؟ امل نے اسے کاؤنٹر کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، لسٹ میں سب لکھا تھا۔ امل کو آج موہت معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تم مجھے بہت اپسٹ لگ رہے ہو موہت، کیا بات ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ واقعی کوئی بات نہیں ہے یا تم بتانا نہیں چاہتے؟ میں نے تم سے کبھی کوئی بات چھپائی تو نہیں ہے؟ موہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بس فون نمبر غلط بتایا تھا۔ امل ہنسی۔ امل تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، بے اختیار موہت کے لبوں سے نکلا تھا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے معذرت کی۔ سوری، تمہیں برا تو نہیں لگا امل؟ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، بڑی پیور ہنسی ہے تمہاری، تو بے اختیار کہہ بیٹا۔ مجھے کیوں برا لگے گا موہت؟ بھلا اپنی تعریف بھی کسی کو بری لگتی ہے؟ اس کی سبز آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی۔ ویسے یہ دراصل میری نہیں، تخلیق کار کی تعریف ہے جس نے مجھے تخلیق کیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال خالق کا ہے۔ میں بھی تو تمہاری تعریف کرتی رہتی ہوں، کیا تمہیں برا لگتا ہے؟ نہیں، وہ مسکرایا۔ تم میری تعریف تھوڑی کرتی ہو، یہ تو پیدا کرنے والے کی تعریف ہے۔ اس نے اس کی بات دہرائی تو امل مسکرا دی۔ میں سمجھتی تھی اللہ نے صرف شامی کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن جب تمہیں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم بالکل شامی جیسے لگتے ہو مجھے، کہیں کوئی مشابہت ہے تم دونوں کی؟ عام طور پر لڑکے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ شامی میرے خوبصورت کہنے پہ چڑھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ لفظ خوبصورت صرف لڑکیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کیا شامی بہت خوبصورت ہے؟ موہت کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی تھی۔ تم سے زیادہ نہیں۔ امل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دیکھنے میں تمہارا ہی چھوٹا بھائی لگتا ہے۔ کمال ہے، یہ خیال مجھے پہلے کبھی کیوں نہیں آیا؟ میں شامی کو بھی بتاؤں گی کہ تم اس کے بڑے بھائی لگتے ہو، بلکہ میں تمہاری تصویر سینڈ کروں گی اسے۔ نہیں، کیا ضرورت ہے اسے تصویر سینڈ کرنے کی؟ تم کوئی لڑکی ہو جو تصویر بھیجنے سے منع کر رہے ہو؟ تمہیں بھلا وہ نہیں، بھلا وہ اسے مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اور وہ مجھے کہاں جانتا ہے؟ موہت نے ساتھ کو شاپنگ بیگ اٹھائے آتے دیکھا۔ وہ تمہیں جانتا ہے، میں نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا رکھا ہے اسے، اور تم میرے دوست ہو تو ظاہر ہے اس کے بھی دوست ہو۔ امل نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ میں اسے جانتا تک نہیں تو بھلا اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہوں؟ موہت اکثر ہی امل کی باتوں پر حیران ہوتا تھا۔ تم نہیں جانتے شامی کو؟ امل کو از حد حیرت ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں سب کچھ تو بتا رکھا ہے شامی کے متعلق۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن کیا؟ اور جاننا کسے کہتے ہیں؟ اور کیا اسے برا نہیں لگتا جب تم اسے میرے متعلق بتاتی ہو؟ نہیں تو؟ امل مزید حیران ہوئی تھی۔ اسے بھلا کیوں برا لگے گا؟ جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں اسے بھی اچھے لگتے ہیں۔ لو بھئی پکڑو۔ ساتھ نے قریب آ کر کچھ شاپنگ بیگ موہت کو پکڑائے۔ سب چیزیں لے لیں؟ موہت نے بیگ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ نے سر ہلایا۔ جو کچھ لسٹ میں تھا وہ سب تو لے لیا ہے۔ ویسے انٹرنیشنل ایوننگ پر اور کیا کچھ ہوتا ہے؟ امل نے پوچھا۔ سب اپنے اپنے قومی لباس پہن کے آتے ہیں اور اپنے ملک کی کوئی ڈش بنا کے لاتے ہیں، اور چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ سب لوگ اس ایونٹ کو خوب انجوائے کرتے ہیں، ساتھ نے بتایا۔ لاسٹ ایئر ساتھ نے بنگڑا ڈالا تھا، موہت نے یاد کیا۔ اس بار کیا کر رہے ہو؟ امل نے دلچسپی سے پوچھا۔ فی الحال تو ابھی کچھ نہیں سوچا، یہ تو کل یونیورسٹی جا کے ہی دیکھوں گا کیا موڈ ہے۔ وہ تینوں اسٹور سے باہر آ گئے تھے۔ کیا خیال ہے ویمسلو روڈ چلیں؟ ساتھ نے رائے پیش کی۔ وہاں کیا ہے؟ امل نے پوچھا۔ فوڈ اسٹریٹ ہے، کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ ساتھ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا۔ موٹے ہوتے جا رہے ہو ساتھ، کسی لڑکی نے لفٹ نہیں کروانی پھر اگر تمہارے کھانے پینے کا یہی حال رہا۔ امل نے شرارت سے اسے دیکھا۔ میرے نمبر ہمیشہ اس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، یہ ساتھ نہ ہو تو پھر دیکھو لڑکیاں کیسے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ دیکھا نہیں تھا وہاں چل فیکٹر میں وہ سرخ بالوں والی لڑکی کیسے گھور رہی تھی مجھے؟ بڑی دیر بعد مجھے یاد آیا کہ وہ وہاں دبئی میں بھی ملی تھی مجھے،
وہاں ہماری دبئی میں بھی ایسا ہی ایک برف کا شہر ہے۔ میں بھی حیران تھا کہ تم نے ابھی تک عمل کو اپنے دبئی کے برف کے شہر کے متعلق کیوں نہیں بتایا۔ وہاں مانچسٹر میں ایکچولی میں وہاں اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ دراصل وہ دبئی سے ہی میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ کبھی کبھی سعد مبالغے کی حد کر دیتا تھا۔ عمل ہنس رہی تھی جب موہت کا فون بجا۔ اس نے پاکٹ سے فون نکالا۔ بابا کا ہے۔ نمبر دیکھ کر اس نے شاپنگ بیگ سعد کو پکڑایا۔ جی بابا۔ ریئلی بابا؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اوکے بابا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر سرخی بھی تھی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے جیسے ہی فون آف کیا عمل نے بےتابی سے پوچھا، کیا ہوا موہت؟ ماما۔ عمل، ماما نے حرکت کی۔ انہوں نے ایک انگلی اوپر اٹھائی۔ ان کے پپوٹوں میں لرزش ہوئی۔ بابا اس وقت وہاں ہی تھے۔ ان کے ڈاکٹرز وہاں جمع ہیں اور ان کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا نے مجھے بلایا ہے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی وہاں ہوں ان کے پاس۔ جب ماما آنکھ کھولیں، اس نے ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ تو کیا معجزہ ہو گیا ہے موہت؟ عمل نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ موہت نے سر ہلایا۔ وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا کہہ رہے تھے انہوں نے دایاں بازو بھی اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ریلیکس موہت، سعد نے اس کا بازو تھپتھپایا۔ چلو پہلے گھر چلتے ہیں، پھر میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ فلائٹ شیڈول دیکھ لوں گھر جا کر، تو کوئی فلائٹ مل گئی نہیں تو اسٹیشن پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ موہت نے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 7 سال پہلے کے سارے مناظر آ رہے تھے۔ ہنستی کھیلتی، اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے تیار کرتی ماما، اور وہ سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ پاپا، یہ کڑھائی لیں، ماما نے خود بنائی ہے۔ حشام نے چکن کڑھائی کا ڈونگا عبدالرحمن ملک کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ! ڈونگا پکڑتے ہوئے عبدالرحمن ملک کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تمہاری ماما کے ہاتھوں کا کھانا کھائے سالوں ہی گزر گئے۔ حشام نے مسکرا کر ماما کی طرف دیکھا جو آج لائٹ گرین کلر کے سوٹ میں بے حد فریش لگ رہی تھی۔ نیچرل لک دیتا میک اپ اور نیچرل کلر کی ہی لپسٹک۔ حشام نے طویل عرصے بعد انہیں لائٹ سے میک اپ میں دیکھا تھا۔ عبدالرحمن ملک خلاف توقع ایک رات حویلی رہ کر واپس آ گئے تھے اور کلفٹن جانے کے بجائے سیدھے ملک ہاؤس آ گئے تھے۔ تمہاری ماما کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے یار۔ انہوں نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے حشام کی طرف دیکھا تو وہ بھی ماما کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ آج ہم تینوں اس طرح بڑے عرصے بعد ایک ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حشام نے ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کے پلیٹ میں رکھی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عبدالرحمن ملک نے حشام پر ایک نظر ڈالی اور پھر ان کی نظریں نگاہیں جھکائے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے بیٹھی اپنی بیگم پہ ٹہر گئیں۔ انہوں نے کتنی چاہ سے اور کتنی کوششوں سے انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ بہت محبت کرتے تھے وہ ان سے، لیکن پھر وہ 2 اب نارمل بچوں نے انہیں ان سے دور کر دیا۔ یہ اجو کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، اپنے کمرے میں ہی ہوگی، حشام نے جواب دیا اور فوراً ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اسے عبدالرحمن ملک کا اجو کے متعلق پوچھنا اچھا لگا تھا۔ رینا؟ عبدالرحمن ملک نے ہاتھ ٹیبل پہ ٹکا کر تھوڑا سا جھک کر ان کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری، سیدھی دل میں اتر رہی ہو۔ جو لوگ دل سے نکل جائیں کیا وہ پھر دوبارہ دل میں اتر سکتے ہیں؟ انہوں نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کے عبدالرحمن کی طرف دیکھا۔ تم میرے دل سے کبھی گئی ہی نہیں تھی؟ ہاں، تم نے خود کو عفان اور اجو کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ بھول ہی گئی تھی کہ مجھے بھی تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ عبدالرحمن ملک کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ انہوں نے محسوس کیا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں میری توجہ کی زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے لگتا تھا میں اگر ان سے غافل ہوئی، ان کا خیال نہ رکھا تو کچھ ہو جائے گا۔ اللہ مجھ سے آپ کو اور شامی کو چھین لے گا۔ میں نے تو اپنا ماں ہونے کا فرض نبھایا ملک صاحب۔ رینی، عبدالرحمن کی آواز جذبات سے بوجھل ہو رہی تھی، تم نے تو فرض نبھایا لیکن مجھے اکیلا اور تنہا کر دیا۔ آپ نے اپنی تنہائی دور کرنے کا سامان کر تو لیا ہے؟ بے اختیار ان کے لبوں سے نکلا اور عبدالرحمن یکدم چپ کر گئے۔ بہت سارے پچھتاووں اور ندامتوں نے انہیں گھیر لیا۔ سوری، وہ شرمندہ ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں ملک صاحب، میں نے اسے بھی اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ رینا، دراصل وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ حشام واپس پلٹ آیا۔ وہ سو رہی ہے ڈیڈی، حشام نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ کیسی ہے وہ؟ عفان کو تو اب یاد نہیں کرتی؟ انہوں نے پوچھا۔ پہلے کی طرح شدت سے تو نہیں، لیکن کبھی کبھار اسے بلاتی ہے اور ادھر ادھر کمروں میں ڈھونڈتی ہے۔ حشام نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے عبدالرحمن کی طرف دیکھا۔ برسوں اولاد کے لیے ترسنے کے بعد اللہ نے اولاد بھی دی تو؟ نہیں نہیں، رینا نے بے چینی سے ان کی بات کاٹی۔ پلیز کچھ مت کہیے گا،
گلہ مت کیجیے گا، اس کی مرضی ہے، وہ جو عنایت کر دے۔ ایسی اولاد تو آزمائش ہوتی ہے ملک صاحب۔ اللہ ہمارے شامی کی عمر دراز کرے اور ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی ہمت عطا کرے۔ آپ گلہ نہ کیا کریں، شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں شامی دیا، صحت مند، ذہین، فرما بردار۔ یہ بھی نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تم ٹھیک کہتی ہو، شامی بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے، لیکن تمہارے جیسا صبر اور حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں نے تو بہت شکوے کیے، بہت گلے کیے کہ اللہ نے مجھے عفان اور اجو کیوں دیے۔ مجھے شکوہ کرتے ہوئے کبھی یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے مجھے حشام کو بھی تو دیا ہے۔ شکر ہے اس کا۔ انہوں نے حشام کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ تمہاری ماں نے مجھے ہمیشہ حیران کیا۔ جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو مبہوت ہو گیا تھا۔ مبہوت تو آج بھی آپ ہو گئے تھے۔ حشام ہولے سے ہنسا۔ وہ عبد الرحمن سے خاصا بے تکلف تھا۔ ہاں آج بھی۔ وہ بھی ہنسے۔ آج تمہاری ماں مجھے ایسے ہی لگی جیسے پہلی بار دیکھنے پہ لگی تھی۔ پھر کب حیران کیا آپ کو ماما نے؟ حشام نے پوچھا۔ پھر جب تم اور عفان ہوئے تو تمہاری ماں کی مستقل مزاجی اور عفان کے لیے ان کی محبت، شفقت اور کیئر دیکھ کر میں حیران ہوتا تھا کہ یہ اس قدر ماڈرن لڑکی کیسے اپنے اب نارمل بچے کے لیے خود کو رول رہی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے ڈیڈ، چاہے وہ موت ہو چاہے دقیانوسی ہو۔ ماں کے اندر سے ممتا کے جو جذبے پھوٹتے ہیں اور جو خوشبو آتی ہے وہ تو ایک جیسی ہوتی ہے نا ہر بچے کے لیے، چاہے وہ نارمل ہو چاہے اب نارمل۔ حشام نے عقیدت بری نظر ان پہ ڈالی۔ اور میری ماما تو دنیا کی سب سے عظیم ماں ہے بلا شبہ۔ عبد الرحمن نے پھر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ نے یہ میٹھا تو لیا ہی نہیں، انہوں نے موضوع بدلا۔ تم نے بنایا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بادام کا جو حلوہ بناتی تھیں کبھی بنا کے کھلاؤ؟ ایسا حلوہ میں نے کہیں نہیں کھایا۔ ہاں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ بادام کا حلوہ میرے ڈیڈی کو بھی پسند تھا، ممی بناتی تھی، میں نے انہی سے سیکھا تھا۔ بات کر کے وہ ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ ذرا اجو کو دیکھو، مجھے اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ تیزی سے باہر نکل گئیں۔ ماما اگر اجو جاگ گئی ہو تو اسے ادھر ہی لے آئیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ حشام نے آواز دے کے کہا اور پھر یکدم جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے عبد الرحمن سے پوچھا، ڈیڈی آپ نے ایک خوشخبری کا ذکر کیا تھا، وہ کیا خوشخبری ہے؟ ارے ہاں، تمہاری ماما کو اتنی مدت بعد ایسے خوش دیکھ کر، فریش دیکھ کر بھول ہی گیا۔ ہاں ماما نے عفان کی ڈیتھ کو قبول کر لیا ہے، ورنہ پہلے تو ساری ساری رات جاگ کے روتی تھی۔ میں بہت خوش ہوں شامی کہ وہ سنبھل گئی ہے، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کچھ ہونا چاہے اسے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ 22-23 سالوں بعد تمہارے چاچو کے متعلق خبر ملی ہے کہ وہ انگلینڈ میں ہیں۔ میرا بھائی مجھے مل گیا ہے شامی۔ کس نے بتایا اور انگلینڈ میں کہاں ہے؟ وہ پوری بات بتائی نا، حشام نے خوش ہو کے پوچھا۔ عبد الرحمن نے اسے بہت پہلے بتایا تھا کہ اس کے چاچو ایک روز اچانک ہی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ ہی پڑھنے والی ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔ ان کے ہاں تب خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ اماں ابا کے بہت لاڈلے تھے، اپنی بات منوا لی اور اپنی پسند سے شادی کی۔ ان کی اپنی شادی خاندان میں تایا کی بیٹی سے ہوئی تھی جو عمر میں ان سے خاصی بڑی تھی، اور ان کی اولاد نہیں تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کی بھی اولاد نہیں تھی۔ تو شادی کے 7 سال بعد اماں ابا کی طرف سے انہیں مجبور کیا جانے لگا کہ خاندان کے وارث کے لیے وہ شادی کر لیں، کیونکہ ان کی بیوی غیر خاندان سے تھی اور عبد الرحمن کی بیوی تایا کی بیٹی تھی۔ اس پر سوکن آتی تو خاندان میں ہنگامہ ہو جاتا، سو ان پر ہر طرف سے دباؤ تھا کہ خاندان کا نام چلانے کی خاطر وہ شادی کر لیں۔ لیکن چونکہ انہیں اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اس لیے سب کے اصرار کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اپنا گھر چھوڑ دیا اور کسی سے رابطہ نہ رکھا۔ تو آپ نے ماما سے کیسے شادی کر لی؟ کیا تب آپ کے خاندان نے ہنگامہ نہیں کیا تھا؟ حشام نے عبد الرحمن سے سوال کیا۔ تمہارے چاچو کے غائب ہونے کے 2 سال بعد تمہاری بڑی امی نے مجھے خود اجازت دی تھی۔ تایا کا اکلوتا بیٹا اچانک ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا اور ہمارے بعد پھر خاندان کا نام چلانے والا کوئی نہ رہتا، سو تایا بھی چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ وہ چاچو کے متعلق سوچتا ہوا عبد الرحمن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا ماموزاد بھائی ہے، چودھری عمران، مل چکے ہو تم ان سے کئی بار۔ اس نے ماں جی کو بتایا تھا کہ تمہارے چاچو کے ایک کلاس فیلو ملے تھے اسے، اور انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج کل انگلینڈ میں ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ماں جی تو سنتے ہی بیتاب ہو گئی، مجھے فون کر کے حویلی بلایا کہ جیسی بھی ہو اس سے رابطہ کروں اور اسے بتاؤں کہ وہ اسے مرنے سے پہلے ایک بار دیکھنا چاہتی ہیں۔ عبد الرحمن ملک خوش اسے بتا رہے تھے۔ تو پھر آپ کا رابطہ ہوا ان سے، بات ہوئی؟ حشام نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، میں اس کے کلاس فیلو سے ملا، فون نمبر لیا اس کا، اور
شامی 23 سال بعد میں نے اپنے بھائی کی آواز سنی، میرے تو آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ وہ بھی رو رہا تھا، میں نے اسے تمہارا بھی بتایا، وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر آتے ہی پہلے یہ خوشخبری سناؤں گا تمہیں، لیکن ماما کو دیکھ کے بھول گئے۔ حشام نے شرارت سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں واقعی تمہاری ماما کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا، ورنہ لاسٹ ٹائم اس کی جو حالت تھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کبھی عفان کے صدمے سے نکل سکے گی۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ حشام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عبد الرحمن ملک سے پوچھا، ڈیڈی آپ نے چاچو کو پاکستان آنے کے لیے نہیں کہا؟ وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ جون میں اس کے بیٹے کا سیمسٹر ختم ہوگا تو وہ لوگ آئیں گے 20-25 دنوں تک۔ دادی جان تو بہت خوش ہوں گی۔ حشام اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ ابھی تک ٹیبل کے گرد ہی بیٹھے تھے۔ تبھی عبد الرحمن کا فون بج اٹھا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑے فون کو آن کیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف نیلوفر تھی جو پوچھ رہی تھی کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ میں آج نہیں آ سکوں گا، شامی نے روک لیا ہے۔ تو میں آ جاؤں وہاں؟ دوسری طرف سے نیلوفر نے پوچھا۔ احمقوں جیسی باتیں مت کیا کرو نیلوفر، ایک بات جو تمہیں میں نے پہلے دن ہی سمجھا دی تھی وہ یاد رکھا کرو۔ تو میڈم نیلوفر کا فون ہے، حشام نے سوچا۔ یقیناً ڈیڈ نے ادھر ہی جانا تھا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکر ہے ماں نے خود کو سنبھال لیا ہے اور اب میں کبھی انہیں خود سے لاپرواہ نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھتا ہوں پھر یہ میڈم نیلوفر کیسے ڈیڈی کو صرف اپنا کرتی ہیں۔ وہ عبد الرحمن کو فون پر بات کرتے چھوڑ کر اجو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ ماما اجو کے بیڈ پہ بیٹھی تھیں اور سوئی ہوئی اجو کے ننھے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چوم رہی تھیں اور ان کے آنسو ان کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ ماما، وہ ان کے قریب آیا۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ نے پرومس کیا تھا مجھ سے۔ کچھ یاد آ گیا تھا شام۔ ایک بجھی بجھی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ تمہارے ڈیڈی چلے گئے کیا؟ انہوں نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پوچھے۔ وہ میڈم نیلوفر سے بات کر رہے ہیں، آج رات وہ یہاں ہی رکیں گے۔ ماما، اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں چاہتا ہوں ڈیڈی پلٹ آئیں، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مجھے ان کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے ان کے بنا کچھ اچھا نہیں لگتا ماما۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی، اور اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ڈیڈی کو واپس لا سکتی ہیں ماما۔ انہوں نے سر ہلایا اور اجو کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو دائیں ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آئیے ماما۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں آیا تو عبد الرحمن ملک نڈھال سے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈی؟ ماما کا ہاتھ چھوڑ کر وہ ان کے قریب آیا۔ ابھی نیلو سے بات کرنے کے بعد میں نے تمہارے چاچو کا نمبر ملایا تھا، سوچا تم سے بات کرواتا ہوں۔ تو چاچو نے کچھ کہا؟ حشام نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی تو وہ کتنا خوش تھا، کتنے شوق سے وہ سب کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اور کیا ہوا ڈیڈی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حشام ان کے قریب آیا۔ تمہاری چاچی کا انتقال ہو گیا ہے کوئی گھنٹہ بھر پہلے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے وطن اپنی مٹی میں دفن ہو۔ میں نے اس سے کہا ہے بابی کی خواہش پوری کرو، ان کی میت یہاں لے آؤ۔ انہوں نے بتایا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ حشام نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بتایا ہی نہیں، بس وہ تمہارے بابا جان، ماں جی اور تمہاری بڑی امی کے متعلق ہی پوچھتا رہا تھا۔ بابا جان اور تمہاری بڑی امی کی موت کو سن کر بہت دکھی ہوا تھا، بس انہی کی باتیں کرتا رہا تھا، اپنا تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ تو وہ ڈیڈ باڈی لے کے کب تک آئیں گے اور کہاں؟ حشام نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں، انتظام کر کے وہ فون کر دے گا، اور دفن تو ظاہر ہے اپنے آبائی گاؤں میں ہی کیا جائے گا۔ تم لوگ تیاری کر لو، صبح ہم حویلی جائیں گے۔ وہ افسردہ سے ہو گئے تھے۔ بھابھی بہت اچھی تھیں، میں جب کبھی بھائی سے ملنے جہلم جاتا وہ بہت خاطر تواضع کرتی تھیں، جتنا عرصہ حویلی میں رہیں ہر چھوٹے بڑے کی عزت کی، مجھے تو ہمیشہ بڑے بھائی کا سامان دیا تھا انہوں نے۔ وہ ہولے ہولے بتا رہے تھے اور وہ دونوں ان کے قریب بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ 7 سالوں سے ساکت پتھر کی طرح پڑی تھیں، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری منتظر رہتی ہیں۔ جب میں ان کے بیڈ کے پاس جا کے انہیں سلام کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے ان کے چہرے پر رونق آ گئی ہو، وہ مجھے دیکھتی ہوں، مجھے سنتی ہوں۔ میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری ایک ایک بات سن رہی ہوں۔ جب میں واپس آنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، انہیں خدا حافظ کہتا تھا، تو مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کا چہرہ بجھ گیا ہو، وہ اداس ہو گئی ہوں۔ پتہ نہیں یہ میرے محسوسات تھے یا واقعی ایسا ہوتا تھا، لیکن وہ تھیں تو ایک امید تھی، ایک آس تھی جو دل کے اندر موجود تقویت دیتی تھی کہ شاید ایک روز وہ آنکھیں کھول دیں، اٹھ بیٹھیں۔ ہم 7 برسوں سے کسی معجزے کے منتظر تھے اور
موہد آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور عمل کے آنسو خاموشی سے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ سعد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنا بازو اس کے گرد حائل کر دیا۔ قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ ہاں، لیکن وہ کچھ دیر تو میرا انتظار کر لیتی، میرے آنے کا۔ میں اتنے سالوں سے ان کی آنکھیں کھلنے کا منتظر تھا۔ بابا نے بتایا انہوں نے انگلی اٹھائی ہے اور میں نے کتنے خواب دیکھ ڈالے، کیا کچھ نہ سوچ ڈالا، لیکن جب میں آیا تو وہ معمولی سی امید جو ہمارے دلوں کو روشن رکھتی تھی اسے بھی توڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے میرا انتظار بھی نہیں کیا سعد۔ بابا نے بتایا ہے انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، ادھر ادھر دیکھا تھا۔ بابا تو ان کے سامنے کھڑے تھے، وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی، وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیا تھا، ان کے لبوں سے نکلا تھا موہد واہتی۔ جب وہ زندہ تھی تو کبھی کبھی پیار سے واہتی کہہ کے بلاتی تھی۔ کاش وہ مجھے دیکھ سکتی، اپنے واہتی کو جو اب اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ بابا نے بتایا پھر ان کا بازو گر گیا، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ 7 سال سے زندگی کا ثبوت دیتا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ میں کیا کروں گا اب؟ سعد نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ عمل کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی برمنگھم پہنچے تھے۔ سعد، عمل اور کچھ دوسرے کلاس فیلو، مصر کا طالع محمد، UAE کا عبداللہ اور پاکستان کی فائزہ، یہ سب موہد کے دوست تھے۔ عمل ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ سعد کے پاس موہد کا فون آیا تھا اور سعد نے ہی سب کو بتایا تھا، اور اسے بھی کہ وہ لوگ برمنگھم جا رہے ہیں۔ موہد کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس نے بھی شفیق احمد سے اجازت لے لی تھی۔ شفیق احمد کو ضروری کام سے لندن جانا تھا، اس لیے وہ ساتھ نہیں آ سکے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آ کر موہد اور اس کے پاپا کے پاس آئیں گے۔ عمل جب سے آئی تھی رو رہی تھی، بلکہ راستے میں بھی روتی رہی تھی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے موہد کی طرف دیکھا۔ کسی کو اس کے کسی پیارے رشتے پر تعزیت کرنا کتنا مشکل کام ہے، شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین کام۔ موہد نے آنسو صاف کر کے سب کی طرف دیکھ کر شکریہ ادا کیا۔ عبداللہ، فاتح، طالع، فائزہ، سعد، عمل، آپ سب میرے دکھ میں شریک ہونے آئے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ۔ یار، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، تم ہمارے اپنے ہو۔ مسلم سٹوڈنٹس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کچھ اور طلبہ بھی جنازے میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ میں انہیں جنازے کے متعلق بتاؤں کہ کب ہوگا۔ بابا انہیں پاکستان لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ماما جب ٹھیک تھی تو بابا سے کہا کرتی تھیں کہ موت کے بعد تو اپنے وطن کی مٹی نصیب ہونی چاہیے، اور وہ بابا سے کہتی تھیں کہ جب کبھی وہ مر گئیں تو انہیں اپنے وطن میں جا کے دفن کرنا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں یقین تھا کہ وہ بابا سے پہلے چلی جائیں گی، اور بابا ان کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ موہد کی آواز بھر آ گئی۔ عمل ہمت کر کے اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ موہد، ماؤں کو نہیں مرنا چاہیے۔ موہد، وہ کیوں مر جاتی ہیں؟ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ بس کرو عمل، پاگل مت بنو، سعد نے اسے ڈانٹا۔ موہد عمل ہی کو دیکھ رہا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ اس کی ماما کے لیے رو رہی تھی، وہ اس کے لیے رو رہی تھی، اس کے نقصان پر۔ عمل، وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عثمان اندر آئے۔ روئی روئی آنکھیں کمال کے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے موہد کی طرف دیکھا، ورنہ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے آنسو، اس کی روئی روئی آنکھیں ان کا ضبط بھی توڑ دیتی تھی۔ موہد بیٹا، تم اپنے فرینڈس کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، سفر کر کے آئے ہیں۔ بچوں کو سٹنگ روم میں لے جاؤ، یا پھر اگر آرام کرنا چاہتی ہیں تو اپنے ماما کے بیڈ روم میں بھیج دو۔ مسز فاطمہ حبیب ان کو چائے وغیرہ بھجواتی ہیں، وہ کچن میں ہیں۔ فاطمہ حبیب ان کی پڑوسی تھی۔ نہیں انکل، ہم یہاں ہی ٹھیک ہیں اور چائے کی ضرورت نہیں ہے، فائزہ نے جواب دیا تھا۔ جیسا آپ کو اچھا لگے بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا، اور پھر موہد کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے لاؤنج میں آ جاؤ، ڈاکٹر احسن اور دوسرے لوگ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ ہاں موہد، تم جاؤ، وہاں بابا اکیلے ہیں، بلکہ ہم تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ عمل اور فائزہ خواتین کی طرف چلی جاتی ہیں۔ سعد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو طالع اور عبداللہ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ جب آئے تھے تو لاؤنج بھرا ہوا تھا، پاکستانی کمیونٹی کے لوگ کافی موجود تھے۔ موہد انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ غیر ممالک میں ایسے مواقع پر اپنی کمیونٹی کے لوگ بہت اپنائیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ فاطمہ حبیب نے کچن سنبھال لیا تھا اور آنے والوں سے چائے وغیرہ کا پوچھ رہی تھی۔ کل دوپہر سے ڈاکٹر عثمان اور موہد نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ ڈاکٹر احسن کے گھر سے کھانا آیا تھا اور مسز محسنہ سب سے کھانے کا پوچھ رہی تھی، اور انہوں نے ڈاکٹر احسن سے کہا تھا کہ کس طرح باپ بیٹے کو بھی 2 لقمے کھلا دیں۔ موہد نے عمل کی طرف دیکھا جو ڈاکٹر عثمان کی طرف بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ بے حد شاندار شخصیت کے مالک ڈاکٹر عثمان موہد سے ذرا بھی مشابہت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے پہلے بھی کہیں اس نے انہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں، یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بابا، یہ عمل ہے، ایک بار یہ ماما سے ملنے آئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔
ڈاکٹر عثمان نے عمل کے سر پہ ہاتھ رکھا تو عمل کے آنسو بہنے لگے۔ دعا کرو بیٹا، اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں صبر دے۔ وہ باہر چلے گئے تو موہت نے سب کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ یہیں بیٹھو، میں چند منٹوں میں آ رہا ہوں۔ سعد، کیا وہ پاکستان روانہ ہونے سے پہلے انہیں گھر لائیں گے؟ میں موہت کی ماما کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ عمل نے موہت کے جانے کے بعد سعد سے کہا، پتہ نہیں، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ وہاں UAE میں تو ڈیڈ باڈی گھر نہیں لانے دیتے، وہاں سے ہی جنازے کے لیے سیدھا قبرستان لے جاتے ہیں یا جہاں بیچنا ہو وہاں بھجوا دیتے ہیں، لیکن گھر نہیں لانے دیتے۔ میں انکل سے پوچھتا ہوں۔ ساتھ چلا گیا تو وہ تینوں باتیں کرنے لگے۔ موضوع گفتگو موہت کا شاندار گھر تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔